إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ. نبی رحمت تاجدار مدینہ راحت قلوب و سینہ صاحب معطر معنبر پسینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا. اور یاد رکھیے حضرات، ہم حضور پہ درود بھی پڑھتے گئے، سلام بھی پڑھتے گئے، اور درود بھی دم کٹا نہیں پڑھتے، نامکمل نہیں پڑھتے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا لا تصلو علیہ صلاۃ البطر. او لوگو مجھ پہ تم کٹا نامکمل درود نہ پڑھو. توجہ فرمائیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، اسٹیج کے سامنے بیٹھے ہیں، ذرا توجہ میری طرف ہو. اے لوگو مجھ پہ تم کٹا درود نامکمل درود نہ پڑھو. اصحاب پیغمبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تم کٹا درود کیا ہوتا ہے؟ میرے سونے نبی سید الثقلین نے فرمایا جب تم مجھ پہ درود پڑھتے ہو تو کہتے ہو اللہم صلی علی محمد اور چپ کر جاتے ہو. یہ تم کٹا درود ہے، یہ نامکمل درود ہے. مکمل درود یوں ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، یعنی تم مجھ پہ درود پڑھو تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو. مجھ پر بھی درود، میری آل پر بھی درود پڑھو. تو اس لیے ہم درود بھی پڑھتے گئے، سلام بھی پڑھتے گئے، درود پڑھتے گئے، سلام پھر خوب پڑھتے گئے، اور درود بھی نامکمل نہیں مکمل پڑھتے گئے اور پڑھتے گئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلا آلک و اصحابک یا مولانا و مولا الثقلین. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ آج کی محفل میلاد ہے.
اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے عرف میں، ہمارے نظریے میں میلاد ہر وہ محفل ہوتی ہے جس میں سونے نبی کا سونا ذکر ہو، میرے نبی کی حسن و جمال کی بات ہو، میرے نبی کے کیل و کال کی بات ہو، میرے نبی کے تکلم و تبسم کی بات ہو، میرے حضور کے دہن بدن بدن زکن کی بات ہو، میرے نبی کے عینین کے تذکرے، شفتین کی باتیں، یدین کے تذکرے، رجلین کی باتیں، میرے نبی کی زہرا کے قصیدے، حسنین کی باتیں، میرے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے، میرے نبی کے صدیق و بلال کے تذکرے، الغرض میرے نبی کی نسبت کی بات ہو، میرے نبی کی صورت کی بات ہو، یا میرے نبی کی سیرت کی بات ہو، ہم اہل سنت و جماعت حضور کے ذکر کی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج یہ میرے نبی کا محفل میلاد ہے، اور ہم لوگ شایان شان طریقے سے میلاد منا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کل بھی زمانہ زہرا کے بابا کا تھا، آج بھی زمانہ سیدہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا کا ہے۔ اس لیے ذرا سارے کے سارے حضرات سن لو، ہم اہل سنت میلاد کرتے گئے، اور یہ میلاد میرے نبی کے غلاموں کی پہچان ہے۔ یہ میلاد جب ذکر الہی، ذکر رسول، یہ ذکر صحابہ و اہل بیت کا نام ہے، تو پھر یاد رکھیے اللہ نے میرے تمہارے نبی کو وہ شان، وہ کمال، وہ عزت، وہ عظمت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبی، دھیان رکھے گا، اللہ کے 1.25 لاکھ نبی آئے، ہر نبی اپنے اپنے دور میں لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھاتا رہا، اور جب میرے یار یہ جملہ خدا کے لیے مس نہیں کرنا ہے، اس کو سننا ہے، ہر نبی اپنے اپنے دور میں لوگوں کو اپنا اپنا کلمہ پڑھاتا رہا، اور خود تیرے میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھتا رہا، تیرے میرے نبی پہ درود و سلام بھی پڑھتا رہا۔ تو پھر جھوم کی آواز ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو پھر ہم جھوم کے کیوں نہ کہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں۔ مجھے قبلہ شاہ جی نے حکم دیا کہ اس کلام سے آغاز کر کے آگے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے چکے۔ میں نے گھڑی بالکل سامنے رکھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کہیں بھی کوئی کسی قسم کی تلوار ہو بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور وقت کی تلوار خطیبوں کے لیے بڑی ڈینجرس ہوتی ہے۔ ہمارے کئی جو نا وہ دلائل کا جو زور ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے وقت کی تلوار کو دیکھ کر۔ اس لیے میں صرف حضور کی مدح و شان میں چند جملے، تھوڑی دیر چند منٹوں کی گفتگو، یہ گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہے، تو میں چاہوں گا ذرا اٹھا کے ذکر، یعنی شروع سے لے کے آخر تک ہمارا ذکر ہو۔ اور یاد رکھیے جس سونے نبی تاجدار مدینہ کے ذکر کی یہ محفل سجی ہے، مجھے معلوم ہے آپ جو آئے ہوئے ہو آپ کئی حوالوں سے آئے ہو ہیں جی۔ کوئی آیا ہے محترم جناب میزبان محفل راجہ منیر گوشی صاحب کی محبت میں، انہوں نے دعوت دی ہوگی، انہوں نے اشتہار چھاپا، منہ ہوتا ہے نا بندے کا، ہیں جی، تو یہ کوئی ان کے لیے آیا، کوئی محترم جناب زاہد قریشی صاحب نے اسے دعوت دی، کئی جناب باقی حضرات آ گئے، کئیوں کو جناب حنیف صاحب نے، چیئرمین صاحب، کئیوں کو جناب اوروں نے دعوت دی، اس طرح آ گئے۔ لیکن یاد رکھیے میرا جملہ اپنے پلے باندھی، ہم لوگ جنازوں پہ بھی جاتے ہیں، ظاہر ہے کوئی کسی کے منہ کے پیچھے جاتا ہے، لیکن آج کے بعد یہ پکا ذہن بنائیں، جانا تو ہے ہم نے بھائی، دوستی کے لیے، تعلق داری کے لیے، برادری کے لیے، خاندان کے لیے جانا ہے، لیکن ہم جب گھر سے نکلیں تو ایک نیت کر لیں کہ ہم جا رہے ہیں، باقی سارے کام بعد میں،
زہرا کے بابا کی محبت میں پہلے جا رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے ایک ایک قدم، آپ کا ایک ایک قدم بڑا ہی قیمتی شمار ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے آئے ہیں میں سب کا بڑے بڑے ذی شان، ذی وقار، ذی عزت، اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے علاقے میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اور یاد رکھیں اس وقت ہم میں سے سب کی جو سب سے بڑی عزت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے زہرا کے بابا کے غلام ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر، سبحان اللہ دی آواز آوے، حضرت عمر، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اذا ذکر الصالحون فحی اللہ بعمر، کہ جب کبھی بھی نیکوکاروں کا ذکر کرو تو عمر بن خطاب کا ذکر ضرور کیا کرو۔ میرے نبی کی حدیث ہے، جب بھی نیکوکاروں کا ذکر کرو تو عمر بن خطاب کا ذکر ضرور کیا کرو۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے اہل سنت و جماعت، اے میلاد کرنے والوں، ہم حضرت عمر تو وہ ہیں جو صاحب مزار مصطفیٰ ہیں، حضور کے مزار کے ساتھی ہیں، ساری زندگی نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلے، مصطفیٰ کی غلامی میں کھڑے ہوئے، حضور کے لیے سب کچھ قربان کیا، اور یہ تو بڑا مقام ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ ایک مٹی کا ذرہ ہے جو سرکار کے شہر سے آیا ہے، ہم تو اسے بھی سرم بنانے کو بے قرار ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مشہور واقعہ کہ جس وقت روم کا سفیر آپ کے سامنے آیا، اس نے آ کر آپ کو تحفہ دیا، اور تحفے کے اندر ہے کیا؟ توجہ رکھیے حضرات، توجہ رکھیے، ہاتھ میں زہر ہے ڈبیا کے اندر، اور کہنے لگا اے عمر، یہ میرے بادشاہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ یہ اتنی خطرناک زہر ہے کہ اگر ایک دریا میں یہ ڈبیا ڈال دی جائے، جو زیرو اس سے پانی پیے مر جائے، اور پھر ایک عالی شان قسم کی عطر اور خوشبو لایا کہ یہ اگر ایک دفعہ کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ختم ہو جائیں گے، خوشبو ختم، دھلنے سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق، آپ نے اسی وقت وہ شیشی اپنے نوکر کو دی، فرمایا جا میرے مصطفیٰ کی قبر پہ چھڑک کے آ جا، کیونکہ میرے حضور کو یہ خوشبو پسند تھی۔ فرمایا اچھا کیا کہتا ہے کہ یہ جو زہر ہے یہ بڑا زہریلا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا سن، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ اگر کسی کو نہ مارے یہ زہر نہیں مار سکتا۔ اچھا اب سفیر نے دیکھا، فوراً بڑے سیانے ہوتے ہیں یہ لوگ، تو اس نے کہا اے عمر پھر ایسا نہ ہو۔ ایک اسی قسم کا واقعہ حضرت خالد بن ولید کے لیے بھی ہے، اور یہ بھی موجود ہے، اس کو شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگا کہ اے عمر کہ اگر ٹیسٹ نہ کر لیں یہیں پہ، سمجھ نہیں آئی؟ یعنی آپ کہتے ہو کہ اللہ نہ مارے تو کوئی نہیں مرتا، تو پھر کیا ٹیسٹ نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ زہر کی ڈبیا اپنی ہتھیلی پہ انڈیلی، بسم اللہ پڑھ کے پھانک لی، اس نے آنکھیں بند کر دی، مسکرانے لگ گئے حضرت عمر۔ آپ نے فرمایا سن، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے خدا نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سنتے جائیے۔ عرض کرنے لگا بہت بڑا جملہ جس کے لیے میں یہ جملہ لے کے آگے آ رہا ہوں، کہنے لگا اے عمر میں نے دیکھا ہے کہ کیسر و کسرا تمہارے نام سے لرزتے ہیں، لیکن یہاں آ کر میں نے حالت دیکھی ہے، تمہارے دروازے پہ جو لگا ہوا پردہ ہے وہ بھی پھٹا ہوا ہے، تمہاری دہلیز کی چوکھٹ بھی کرم خوردہ ہے، اسے بھی کیڑا لگا ہوا ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے کہ زمانہ تمہارے نام سے کامتا ہے؟ لوگوں سنو حضرت عمر کا جواب۔ آپ نے فرمایا نہ مجھے دولت پہ یقین، نہ مجھے حکومت پہ ناز ہے، بس میری شان یہ ہے کہ انا عبد رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام لگتا ہوں۔ اس لیے کائنات میں اللہ نے آپ کو یہاں آئے ہوئے لوگوں کو، بڑے بڑے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے دولت، کثرت دولت دیے، عزت دیے، عہدے دیے، کوئی چیئرمین ہے، کوئی وزیروں مشیروں سے بھی اونچے درجے والا ہے، ساری اللہ نے عزتیں دی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہاں آنے والے جتنے ہو، ہم سمجھتے ہیں ہمارا سب سے بڑا رتبہ اور ہماری سب سے بڑی شان یہ ہے کہ ہم زہرا پاک کے بابا حضرت حسنین کے، حضرات حسنین کے نانا، کل نبیوں کے سلطان کے غلام لگتے ہیں۔ جس کو حضور کی غلامی پہ ناز ہے ہاتھ اٹھا کے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
اچھا ماشاءاللہ ہاتھ پھر ایک دفعہ اٹھائیں، میں اس کا راز بتا دوں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ نعرہ حیدری. یہ عمومی طور پر اعمال سنت کی محفلوں میں نا ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں، ہاتھ چاؤ. تو کئی حضرات آتے ہیں چیئرمین جی یار کڑیاں پیٹیاں مولوی کرانے رہنے، ہاتھ لاؤ ہاتھ چاؤ فلانا کرو. حضرات گل پیٹی دی نہیں ہوندی. ورنہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے بتاؤ جب حج کے لیے جاتے ہو تو اتھے نسنے کیوں؟ کدے اتھے ہیاں کرنے ہوئے، سینہ تن کے ہیاں ٹرنے ہوئے، آکڑ آکڑ کے. وہ اللہ دا گھر ہے کہ آکڑنے دی جگہ ہے؟ ماشاءاللہ یار جاگیں ذرا، اللہ کا گھر ہے یا اکڑ اکڑ کے چلنے کی جگہ ہے؟ دوستان عزیز پتا چلا بات یہ بھاگنے دوڑنے آکڑنے کی نہیں. وہاں پر جو ہم اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں تو کیوں کہ کافروں نے میرے نبی کے صحابہ پر انگلی اٹھائی، کہنے لگے یہ تو کمزور ہو گئے، ان کی تو ٹانگوں میں طاقت ہی نہیں ہے، کندھے جھکے ہوئے ہیں، اس لیے یہ چل پھر ہی نہیں سکتے ہیں، کھانا نہیں ملا انہیں. کیونکہ صحابہ ادب اور اللہ کے خوف سے بالکل جھکے جھکے چل رہے تھے. میرے نبی رحمت نے جب دیکھا کہ تانا لگا، حضور نے اپنا سینہ تانا، چادر رکھی، چادر سے کندھے سے کھسک کے ننگی ہو گئی. اب صحابہ نے دیکھا، صحابہ بھی سینہ تان کے چلنے لگے. قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے پابندی ہو گئی، آؤ میرے گھر میں حج کے لیے. ویسے بڑی ایسی جگہ ہے جہاں خوف الہی کا تم پر اثر نظر آئے، پر جب طواف کرو نا تو سینہ تان تان کے چلو. کیوں؟ کسی زمانے میں میرا یار اور میرے یار کے یار یوں سینہ تان کے چلے تھے. پھر آپ میلین اخضرین کے درمیان جب سعی صفا و مروہ کرتے ہو تو وہاں پر آپ کو دوڑ لگانی پڑتی ہے. آپ کو ہر حج والا عمرے والا مولوی حضرات یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں انہیں دو میلوں دے درمیان، دو اشاریاں نیلے اشاریاں سبز اشاروں کے درمیان دوڑ لگانی ہے. یار دوڑنے کا کام ہے یہ کوئی آپ گراؤنڈ میں ریس کر رہے ہیں کہ آپ دوڑ رہے ہیں؟ کہا نا اتھے آستہ ٹرے گا مکروہ ہوئے گا. او یار عبادت کس چیز کا نام ہے؟ یہ دوڑنے کا نام ہے. کہا نا یا مسئلہ دوڑنے نہ دوڑنے کا نہیں، مسئلہ اسماعیل کی امی کی یاد کو تازہ کرنے کا ہے. اس لیے جو لوگ یہ قوم کو رٹا رہے ہیں بھائیو اللہ ہی ہے، عبادت اللہ ہی کی ہوتی ہے. ہم بالکل کہتے ہیں عبادت اللہ کی ہے، لیکن ہر عبادت میں دیکھیں یاد اللہ کے بندوں کی تازہ کی جا رہی ہے. میرے نبی کی یاد تازہ ہے نماز کی صورت میں. یہ حج کے ارکان کو دیکھو، نبی کی یاد تازہ ہو رہی ہے. دیگر معاملات دیکھو، کہیں ولیوں کی، کہیں صحابہ کی، کہیں نبیوں کی شانیں زندہ کی جا رہی ہیں، ان کی یادیں تازہ کی جا رہی ہیں. تو پھر ذرا مل کے کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ایسر فی نظر دیکھ مگر دیکھی ادب سے سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی. سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی. سرکار کا جلوہ اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں. ہاتھ پھر توڑے تلے نے میں پھر گل پوری کرنی پہوے گی. ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ. میں چاہ رہے ہیں کہ میں نہ ہی گل کرن ٹائم 5 منٹ گزر جانے پر جے 5 منٹ ایسا جی لنگ گئے نا تے بڑی گل ہے. یہ جڑا ہاتھ چاہنا نا اس وچ بھی راز ہے. ایک کئی بار ہن جڑے سیاسی حضرات بیٹھے ہو کارنر میٹنگ کرنے تے سٹیج تو اعلان ہوندا ہے اسی سارے ملی تے فلانے پاپے اور نال ہاں تو کئی ہیں کرنے
ایاں کرنے نا تکئی کرنے تکئی تو باہر نکل کا کیا ہنے پاپے اور نہ منہ بنی گیا آسا نہ سن گا تو دعا نہ یار نہ وہ فلانے ہیں تک یہ ہاتھ ایک دم چایا اتھو پتہ لگیا تو اڈی باڈی لینگویج بھی دسنی ہے اپنا کون ہے تے بگانا چلو میں اس کو راز وقت میں اس کو پورے مسئلے سے میں مبرن کروں گا دلیل سے مبرن کروں گا نماز پڑھتے ہو نا سارے ذرا بسم اللہ سارے بولتے جاؤ پڑھتے ہو تو جب تشہد میں بیٹھتے ہو کیا پڑھتے ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ دھیان رکھے ہو سارے یوں کرتے ہو انگلی اٹھاتے ہو یوں کر کے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ یہی پڑھتے ہو واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ یہ پڑھتے ہو نا انگلی اٹھاتے ہو بھئی بولو تو اب یہ نماز میں یہ انگلی اٹھانے کا کیا مطلب حدیث میں آتا ہے جب یہ نمازی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے ہو یہ انگلی اٹھاتا ہے فرمایا یہ شیطان کے سینے میں تیر بن کے لگتی ہے بھئی ماشاءاللہ سبحان اللہ آگ جڑو بسم اللہ یہ انگلی شیطان کے سینے میں او بولو تیر کی طرح لگتی ہے یار انگلی میری ہے میں تھے کیتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو شیطان دے سینے میں جا کے لگی پتہ نہیں شیطان کتھے ہوئے پر جھوٹ نہیں مان سکتے کیونکہ نبی نے فرمایا بھائی شیطان کے سینے میں درد ہوتا ہے تیر کی طرح وجہ کیا ہے فقہائے کرام لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے قول کرتا ہے زبان سے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ فعل کے ساتھ انگلی کھڑی کر کے کہتا ہے بالکل بالکل میں گواہی دیتا ہوں فرمایا جب قول اور فعل دونوں آپس میں ملے جو منکر توحید ہے اس کا سینہ پھٹنے لگ گیا اس کے دل میں یہ انگلی تیر بن کے بے بست ہوئی اسی طرح ہم کہتے ہیں جب بات نبی کی ہو زبان سے بھی بولو ہاتھ بھی اٹھاؤ بات علی کی ہو زبان سے بھی بولو ہاتھ بھی اٹھاؤ اور اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے جب شیطان منکر توحید ہے اسے انگلی اٹھاؤ تو سینے میں تیر لگتا ہے تو جو منافق ہوتا ہے وہ منکر علی ہے بھئی شیطان منکر توحید ہے اس کے سینے میں انگلی تیر بن کے لگتی ہے جب قول اور فعل ملتے ہیں تو منافق منکر علی ہے ہم کہتے ہیں علی کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ اور جب دشمن کو انگلی اتنی درد دیتی ہے بازو کتنا درد دے گا جانا چاہے ہو کوئی رشتہ تھا کیسے تھا کئی منافقہ نہ اچھا کیا کو نہ رہے اے دری یا علی ہیں مزہ آیا نا یار ہیں پاپے گوشی رنی محفل تو پھر یاد تے کوئی رہے کہ بھئی ایک پنڈی کا دیوانہ صاحب خطیب آیا تھا وہ مولا علی کے والے سے یہ بات کر کے گیا ہے کہ جب نام علی پہ کسی عاشق حیدر کرار کا ہاتھ اٹھتا ہے زبان بولتی ہے نہ جانے منکر کا کلیجہ کتنا جلتا ہوگا سینہ کتنا پھٹتا ہوگا کتنا درد آتا ہوگا نعرہ حیدری جیسے میرے سرکار ہیں میرے نبی رحمت سید کونین جیسا نہ حسن و جمال میں کوئی ہے نہ صورت میں کوئی میرے نبی جیسا نہ سیرت میں کوئی میرے نبی جیسا میرا نبی صورت میں بھی بے مثال میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے تیرے میرے نبی کی پوری پوری ذات کو اپنے وجود پر دلیل بنا کر بھیجا ہے میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے تمام انسانوں تحقیق آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قد جاءکم برہان من ربکم آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان ایک دلیل اور ایک ہم نے اتارا نور مبین تمہاری طرف گرامی المرتبت حاضرین و سمعین اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہاں برہان جو دلیل ہے یہ میرا نبی ہے یہ جو نور مبین ہے یہ اللہ کا قرآن ہے تو میرا نبی اللہ کا نبی دلیل بن کے آیا اب دلیل کسی دعوے پہ ہوتی ہے وہ دعویٰ کون سا ہے جس پہ میرا نبی دلیل بن کے آیا علماء لکھتے ہیں وہ دعویٰ توحید ہے
ہائے ہائے وہ دعویٰ تو عید رسالت جس کی دلیل ہے، یعنی دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، دلیل ہے محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی کائنات میں عبادت کے لائق نہیں، وہی خدا ہے، وہی کبریا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا کون؟ اللہ، سارے بولو کون؟ اللہ، اوے بیماروں کو شفا دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اولاد دینے والا، سارے رزق اللہ ہی دیندے، بولو تے دکانہ کیوں کھول کے بیندے ہو؟ اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ مسلمان ہو تو پھر دکانیں کیوں کھولتے ہو؟ دن رات صبح نکلتے ہو، رات تک رزق کی تلاش میں لگے رہتے ہو، کیوں؟ اللہ تو رزق دینے والا اللہ ہے، اس نے دینے ہیں آپ کو۔ تو آپ کہیں گے جناب رزق وہ دیتا ہے پر کچھ ذرائع ہوتے ہیں، اللہ نے اس رزق کو کچھ ذریعوں میں رکھا ہے۔ شفا ویسے اللہ دیتے ہیں پر ڈاکٹر سے ٹیکہ بھی لگوانا پڑتا ہے، دھیان رکھو سارے۔ میں حیران ہوتا ہوں، باقی ہر اللہ کی صفت مانتے ہوئے کام الٹا ہی کرتے ہو۔ رزاق اللہ ہے لیکن رزق خود ڈھونڈتے ہو، دکانیں کھولتے ہو۔ شفا دینے والا بولتے جاؤ یار اللہ ہے، لیکن جناب ڈاکٹر کی گولیاں پھکے مارتے ہو، اسے ٹیکے لگاتے ہو، اس کے بعد جا کر آپریشن کرواتے ہو۔ تو بڑا سمپل سا جواب آپ لوگوں کے ذہنوں میں، آپ کہتے ہیں جناب شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر ذریعہ لگتا ہے۔ اور میں صدقے جاواں، اللہ کی صفت ہے شفا دینا پر ذریعہ ڈاکٹر بنتا ہے، اللہ کی شان ہے رزق دینا پر ہمارا کاروبار کرنا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح کرم کرنا اللہ کی شان ہے پر کبھی نبی ذریعہ بنتا ہے، کبھی ولی ذریعہ بنتا ہے۔ جس طرح شفا کے اصول کے لیے ڈاکٹر کا ذریعہ اختیار کرنا یہ شرک نہیں، یہ اللہ کی شان ہے، شفا کے خلاف نہیں۔ اسی طرح کرم کرنا اللہ کی شان ہے، عزت دینا اللہ کی شان ہے، شان عطا کرنا اللہ کی شان ہے، نور دینا، علم دینا سب کچھ اللہ کی شان ہے۔ جیسے وہاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو خدا کی شان میں کمی نہیں ہے، اسی طرح کسی نبی کے پاس جاؤ، ولی کے پاس جاؤ، علی کے وسیلے سے بات کرو تو یہاں پر بھی کوئی فرق نہیں بنتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا میرے دوستو، یاد رکھو میرا نبی برہان ہے، میرا رب فرماتا ہے